بناتا ہے، وہی آتا ہے گلشن میں بہار رنگ بو لے کر، خزاں کی چیرہ دستی کا اسے گلرو سے ناتا ہے، وہی ایک مرد حق کے لب پہ بارش کی دعا بن کر ذرا سی ایک بدلی سے کئی دریا بہاتا ہے۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع گفتگو ہے لہو لہو فلسطین۔ عالیجا، دل رنجیدہ، آنکھیں نمناک، فضا پرغم، ہوائیں دکھ اور غم کے نوحے پر رہی ہیں اور عرض مقدس قبلہ اول بیت المقدس سے آواز آ رہی ہے، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے، میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میرے غزہ کے پھول جیسے بچوں، میرے غزہ کے نہتے باسیوں، اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں جاتا دیکھتی ماں، ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھنڈر ہو چکے، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں تمہارے اسکول، کیمپ، مسجدیں سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بچ جانے والے معصوم زخمی بچے اپنے ماں باپ کی لاشوں سے چمٹے پکار رہے ہیں کہ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، کہہ کے صحرا پہ جمے آگف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تاکہ بیداد پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں، کیونکہ ہمارے حکمران بڑی بڑی طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ انہیں ڈالرز اور جزیرے چاہیے، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ ہم ورلڈ کپ کے کرکٹ میچز دیکھنے میں مصروف ہیں، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشتگر تک تو عرب مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہیں، اور ہم بھی اس راہ کا ایک حصہ ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں، کیونکہ ہم ورلڈ کپ کے کرکٹ میچز دیکھنے میں مصروف ہیں، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ ہمارے حکمران میوزیکل نائٹس، کنسرٹس اور رقص و سرور کی محفلوں میں مصروف ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ بس اتنی سی التجا ہے، روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اگر کرو بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ کرنا، ہم بس وقت دراز دعا ہی کر سکتے ہیں اس خالق کے سامنے جس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر مروا دیے۔ آئیں آپ اور ہم اپنے رب سے فریاد کریں، اس کے سامنے پکاریں اور اس کی چوکھٹ پہ پیشانیاں رگڑیں اور پکارے، کیا وہ لمحہ بھی تیری ہی تخلیق تھا جس گھڑی میرے شہروں کی بستی ہوئی بستیاں کل دی گئی، خون سے بھر دی گئی، اور اعلیٰ مکانوں کے تنہا
मकी, तेरे घर को गिराने जो आया कोई, तो परिंदे प्यामे अजल बन गए। और मेरे शहर में कितने आबाद थे जो मक्का जल गए। अबरहा और उसके सभी लश्करी तेरे घर से जो नाकाम लौटे तो क्या, मेरे शहरों पे यूं आके वारिद हुए, हम ज़मीज़ाद लोगों के घर लुट गए। आशिया गिर पड़े और शजर लुट के, रब्बे काबा तुझे तेरे घर की कसम, जो सलामत रहा और सलामत रहे ता क़यामत रहे। मेरे बर्बाद शहरों की फरियाद सुन, अबरहा का जहाँ लश्करे फील है, मुझको फिर इंतज़ारे अबाबिल है।